بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز آ رہی ہے میری صحیح؟ جی 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 آگے بڑھیں۔ وَاعْلَمْ أَنَّ لَهُمْ قِسْمًا آخَرَ مِنَ الْمُبْتَدَإِ لَيْسَ مُسْنَدًا إِلَيْهِ وَهُوَ صِفَةٌ وقعت بعد حرف النفي نحو ما قائم زيد أو بعد حرف الاستفهام نحو أقائم زيد بشرط أن ترفع تلك الصفة اسما ظاهرا نحو ما قائم الزيدان اقائم الزیدان بخلاف ما قائمان الزیدان۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ مبتدا کی دوسری قسم کو بیان فرما رہے ہیں۔ یاد رکھیں مبتدا کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو مبتدا کی قسم ہوتی ہے کہ جس میں مبتدا عوامل لفظیہ سے خالی ہوتا ہے اور مسند الیہ بنتا ہے، یعنی اس پر آپ حکم لگاتے ہیں۔ اور مبتدا کی قسم ثانی یہ ہے کہ وہ بھی عوامل لفظیہ سے تو خالی ہوتا ہے لیکن وہ مسند الیہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ اسم فاعل کا صیغہ ہوتا ہے اور نفی یا حرف استفہام کے بعد آ جاتا ہے۔ جب بھی اسم فاعل کا صیغہ حرف نفی یا حرف استفہام کے بعد آ جائے تو ایک شرط کے ساتھ وہ بھی مبتدا بنتا ہے، لیکن اس میں اور جو پیچھے ہم نے مبتدا پڑھا ہے اس کے اندر بنیادی فرق یہ ہے کہ مبتدا کی جو پہلی قسم ہے وہ مسند الیہ ہوتی ہے، اس پر آپ کوئی حکم لگاتے ہیں، جیسے زید قائم، زید کھڑا ہے۔ یہاں زید مبتدا ہے اور مسند الیہ ہے کیونکہ آپ اس کے اوپر قائم کا حکم لگا رہے ہیں۔ لیکن جو مبتدا کی قسم ثانی ہے وہ صیغہ صفت کا ہوتا ہے، یعنی اس میں فاعل کا صیغہ ہوتا ہے، تو اس میں فاعل کا حکم فعل والا ہوتا ہے۔ اس میں فاعل کا جو حکم ہے وہ کس والا ہوتا ہے؟ فعل والا ہے۔ جس طرح فعل صرف مسند بنتا ہے کہ آپ فعل کے ذریعے سے کسی اور پر حکم لگاتے ہیں، خود فعل ایسی چیز نہیں ہے کہ اس پر کوئی حکم لگایا جائے۔ اسی طرح اس میں فاعل بھی یہ فعل کی طرح صرف مسند بنتا ہے، مسند الیہ یہ نہیں بنتا۔ تو جب بھی اس میں کا صیغہ حرف نفی یا حرف استفہام کے بعد آ جائے تو یہ بھی مبتدا بنے گا، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ اس میں فاعل کا صیغہ اپنے بعد اس میں ظاہر کو رفع دے رہا ہو۔ اگر وہ اس میں ظاہر کو رفع دے گا تو ہم کہیں گے کہ یہ مبتدا کی قسم ثانی ہے اور مسند ہے، مسند الیہ نہیں ہے۔ اور اگر وہ اس میں ظاہر کو رفع نہیں دے رہا ہوگا تو پھر وہ مبتدا کی قسم ثانی نہیں بنے گا، پھر وہ مبتدا کی قسم ثانی نہیں بنے گا۔ جیسے اس کی مثال دیکھیں، ما قائم الزیدان اقائم الزیدان ما قائمان الزیدان، یہ تین مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ ما قائم الزیدان ایک مثال، اقائم الزیدان دوسری مثال، اور ما قائمان الزیدان یہ تیسری مثال۔ پہلی دونوں مثالوں کے اندر اس میں فاعل کا صیغہ حرف نفی کے بعد اور حمزہ استفہام کے بعد ہے، اور ان دونوں مثالوں میں اس میں فاعل کا صیغہ یہ مبتدا کی قسم ثانی ہے کیونکہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، حرف نفی اور حرف استفہام کے بعد آ رہا ہے، اور یہ اپنے بعد الزیدان کو رفع بھی دے رہا ہے، الزیدان کو رفع بھی دے رہا ہے۔ تو ہم نے شرط یہ پڑھی ہے کہ اس میں فاعل کا صیغہ جب حرف نفی اور حرف استفہام کے بعد آ جائے تو وہ مبتدا بنتا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ اپنے بعد اس میں ظاہر کو رفع دے۔ تو یہاں پر اس کی یہ شرط پوری ہے کہ یہ الزیدان جو کہ اس میں ظاہر ہے اس کو یہ رفع دے رہا ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ مبتدا کی قسم ثانی ہے۔ لیکن ما قائمانی الزیدان اس مثال کے اندر اس میں فاعل کا صیغہ حرف نفی کے بعد تو ہے لیکن یہ مبتدا کی قسم ثانی نہیں ہے، یہ مبتدا کی قسم ثانی نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہاں قائمان کو آپ مبتدا کی قسم ثانی کیوں نہیں بناتے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں قائمان، قائمن، قائمن یہ جو تین مثالیں سب کے اندر زیدان تو ایک جیسا ہی لکھا ہوا ہے۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پہلی دو مثالوں کے اندر قائمن مبتدا کی ثانی ہے اور آخری مثال میں قائمان وہ بھی اس میں فاعل کا صیغہ ہے، پھر وہ مبتدا کی قسم ثانی کیوں نہیں ہے، جبکہ ان تینوں مثالوں میں الزیدان کی ایک ہی حالت ہے اور وہ حالت رفعی ہے۔ جب یہ تینوں مثالوں میں الزیدان کی حالت رفعی ہے
تو پھر تینوں مثالوں میں قائمون یا قائمان کا جو لفظ ہے اس کو ہم مبتدا کی قسم ثانی بنائیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی دو مثالوں کے اندر تو شرط پوری ہے کہ اس میں فاعل کا صیغہ اپنے بعد اس میں ظاہر کو رفع دے رہا ہے، لیکن جو تیسری مثال ہے ما قائمانی الزیدان، اس مثال میں قائمان کا لفظ الزیدان کو رفع نہیں دے رہا، بلکہ قائمان کا لفظ رفع دے رہا ہے اپنے اندر موجود ضمیر الف کو، الف اس کے اندر ضمیر ہے تثنیہ کی، یہ اس کو رفع دے رہا ہے، الزیدان کو رفع نہیں دے رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں فاعل کا جو صیغہ ہوتا ہے وہ فعل کی طرح عمل کرتا ہے، تو فعل کے بارے میں آپ اصول اور ضابطہ یہ پڑھ چکے ہیں کہ جب فعل کے بعد اس میں ظاہر کو آپ فاعل بناتے ہیں، اس میں وہ جو فاعل ہوتا ہے وہ واحد ہو، تثنیہ ہو یا جمع ہو، فعل مفرد ہی آتا ہے۔ اگر فعل مفرد نہ آئے، تثنیہ یا جمع آ جائے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فعل رفع والا عمل اس میں ظاہر میں نہیں کر رہا بلکہ اپنی ضمیر کے اندر کر رہا ہے۔ اسی طرح اس میں فاعل کا حکم بھی ہے، اس میں فاعل کے بعد جو اس میں ظاہر آئے گا وہ اس میں فاعل کا فاعل بنے گا اس صورت میں جب اس میں فاعل کو آپ مفرد ذکر کریں گے، مفرد ذکر کریں گے تو پھر وہ اپنے بعد آنے والے اسم کو رفع دیتا ہے، نہیں تو وہ اپنے آنے والے اسم کو رفع نہیں دیتا۔ تو قائمانی الزیدانی والی مثال میں قائمن خود تثنیہ ہے، الزیدان جو ہے وہ بھی تثنیہ ہے۔ اگر قائمان الزیدان کو رفع دے رہا ہوتا تو قائمان کا لفظ تثنیہ نہ ہوتا، وہ تثنیہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس میں ظاہر کو رفع نہیں دے رہا بلکہ اپنے اندر موجود الف ضمیر کو کیا دے رہا ہے، رفع دے رہا ہے۔ وَعْلَمْ، اور آپ جان لیں، ان لہم، بے شک نحویوں کے نزدیک، قسمن آخر من المبتدائی، مبتدا کی ایک اور قسم بھی ہے، اور یہ ایسی قسم ہے لیس مسندن الیہ، یہ مسند الیہ نہیں ہوتی، وہ صفت، اور یہ صفت کا صیغہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیں بطور مثال کے میں نے سمجھا دیا کہ صفت سے مراد اس میں فاعل ہے، نہیں تو صفت سے مراد اس میں فاعل بھی ہو سکتا ہے، اس میں مفعول بھی ہو سکتا ہے، صفت مشبہ بھی ہو سکتا ہے، اس میں تفضیل بھی ہو سکتا ہے، اس میں مصدر بھی ہو سکتا ہے، اور اس میں مبالغہ بھی ہو سکتا ہے۔ صفت کے صیغوں سے مراد یہ سارے صیغے ہوتے ہیں، اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، اس میں تفضیل، اس میں مصدر، اس میں مبالغہ۔ وہ صفت، اور وہ صفت کا صیغہ ہوتا ہے وقعت بعد حرف نفی، جو آ جاتا ہے حرف نفی کے بعد، نحو جیسے ما قائم زید، او بعد حرف الاستفہام، یا وہ آ جاتا ہے حرف استفہام کے بعد، نحو جیسے اقائم زید، بشرط، اس شرط کے ساتھ کہ انتر فاطل کا صفت ہو، کہ وہ صفت رفع دے اسمن ظاہرن، اس میں ظاہر کو، نحو جیسے ما قائمن الزیدانی او اقائمن الزیدانی، ان دونوں مثالوں میں قائمن اس میں فاعل کا صیغہ ہے، حرف نفی اور حرف استفہام کے بعد آ رہا ہے، اور اپنے بعد اس میں ظاہر الزیدان کو رفع بھی دے رہا ہے، اور الزیدان کا جو رفع ہے وہ الف کی صورت میں ہے، کیونکہ تثنیہ کا اعراب بالحرف ہوتا ہے، حالت رفعی الف کے ساتھ، حالت نصبی اور جری یا ما قبل فتح کے ساتھ، زبر کے ساتھ، بخلاف ما قائمین الزیدان، بخلاف ما قائمانی الزیدان کے، کیونکہ اس مثال میں قائمان اگرچہ حرف نفی کے بعد ہے لیکن وہ الزیدان کو رفع نہیں دے رہا، اگر وہ الزیدان کو رفع دے رہا ہوتا تو وہ خود مفرد ہوتا۔ فصل خبر ان و اخواتها، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ مرفوعات کی پانچویں قسم کو بیان فرما رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں مرفوعات کی ٹوٹل 8 قسمیں ہیں، مرفوعات کی کتنی قسمیں ہیں؟ 8۔ اس میں سب سے پہلے اس میں فاعل تھا، پھر نائب فاعل تھا، پھر مبتدا تھا، پھر خبر تھی، اب آ رہا ہے ان اور اخوات ان کی خبر۔ ان اور اخوات ان سے مراد حروف مشبہ بالفعل ہیں، ان اور اخوات ان سے مراد کیا ہیں؟ حروف مشبہ بالفعل، اور حروف مشبہ بالفعل 6 ہیں، ان، ان، لیتا، لاکن، اور لیتا اور لعل، یہ 6 حروف ہیں جو کہ حروف مشبہ بالفعل کہلاتے ہیں، اور یہ حروف یاد رکھیں ہمیشہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا کو یہ نصب دے دیتے ہیں اور خبر کو رفع دے دیتے ہیں، اور ان کے داخل ہونے کے بعد خبر مسند بن جاتی ہے۔ یاد رکھیں خبر ویسے بھی مسند ہوتی ہے، ویسے بھی مرفوع ہوتی ہے، لیکن ویسے وہ مسند ہوتی ہے اور مرفوع ہوتی ہے اپنی وجہ سے، لیکن جب حروف مشبہ بالفعل اس پر داخل ہو جاتے ہیں تو پھر وہ مسند ہوتی ہے
ان حروف کی وجہ سے، پھر وہ مرفوع ہوتی ہے ان حروف کی وجہ سے، یعنی پھر وہ عوامل لفظیہ سے خالی نہیں ہوتی، بلکہ اس سے شروع میں یہ عامل عمل کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ خبر کیا ہوتی ہے؟ مرفوع ہوتی ہے اور مسند بنتی ہے۔ وہ ہوا وہیا، اور وہ یعنی اخوات انا کی بہنیں، انا کا انا، لاکنہ، لیتا اور لعلہ ہیں۔ فہذی الحروف، پس یہ حروف تدخل علی المبتدا والخبری، داخل ہوتے ہیں مبتدا اور خبر پر، تنصب المبتدا، پس نصب دیتے ہیں مبتدا کو، وہ یسمى اسم انا، اور اس کا نام رکھا جاتا ہے انا کا اسم، وترفع الخبر، اور رفع دیتے ہیں خبر کو، وہ یسمى خبر انا، اور نام رکھا جاتا ہے اس کا انا کی خبر۔ فخبر انا هو المسند، پس انا کی خبر وہ مسند ہوتی ہے، بعد دخولیہ، ان کے داخل ہونے کے بعد۔ نحو جیسے ان زیدن قائم، وحکمہ، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ حروف مشبہ بالفعل کی خبر کا حکم بیان فرماتے ہیں جس طرح آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ مبتدا کی خبر کبھی مفرد ہوتی ہے جیسے زید قائم، کبھی جملہ ہوتی ہے جیسے زید قام ابوہ، اسی طرح کبھی وہ معرفہ ہوتی ہے جیسے مثال کے طور پر زید القائم، اور کبھی وہ نکرہ ہوتی ہے زید قائم۔ تو جیسے آپ نے پیچھے پڑھا ہے کہ مبتدا کی خبر یہ سب کچھ ہوتی ہے، کبھی مفرد، کبھی جملہ، کبھی معرفہ، کبھی نکرہ، تو ایسے ہی حروف مشبہ بالفعل کی جو خبر ہے وہ بھی ایسے ہی ہوگی، کبھی مفرد ہوگی، کبھی جملہ ہوگی، کبھی کئی زیادہ خبریں آ جائیں گی، کبھی وہ نکرہ ہوگی اور کبھی وہ معرفہ ہوگی۔ لیکن مبتدا کی خبر، جی جی شہب بھائی آپ مجھے کچھ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، کوئی اور بول رہا تھا، ویسے میں نے فتنسب کا مطلب پوچھنا تھا، فتنسب المبتدائی بس وہ نصب دیتا ہے، نصب دیتا ہے۔ اچھا نصب۔ اچھا جی، اچھا بات کہاں تک پہنچی تھی؟ کہ اچھا اس کا حکم ہے خبر کے، مبتدا کی جو خبر۔ ہاں، پیچھے ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ مبتدا کی خبر کبھی مبتدا پر مقدم بھی ہو جاتی ہے، جیسے زیدن فی الداری، فی الداری زیدن، دونوں طرح ہو سکتا ہے، زیدن فی الدار، زید مبتدا ہے، فی الدار خبر ہے جو کہ بعد میں آ رہی، اور یوں بھی ہو سکتا ہے فی الداری زیدن، کہ فی الدار خبر ہے وہ پہلے آ جائے اور زیدن مبتدا ہے وہ بعد میں چلا جائے۔ یہ ہم نے پیچھے پڑھ لیا تھا کہ خبر جو ہے مبتدا سے پہلے بھی آ جاتی ہے، لیکن حروف مشبہ بالفعل کی جو خبر ہے وہ کبھی بھی مبتدا سے پہلے نہیں آتی سوائے ایک صورت کے، اور وہ ایک صورت یہ ہے کہ جب خبر جار مجرور ہو۔ تو جار مجرور جب حروف مشبہ بالفعل کی خبر بنے گی وہ تو مبتدا سے پہلے آئے گی، ویسے عام طور پہ حروف مشبہ بالفعل کی خبر اپنے مبتدا سے پہلے نہیں آتی۔ اب جار مجرور جو خبر ہے وہ پہلے کیوں آتی ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ جار مجرور کے اندر وہ وسعت ہوتی ہے، وہ گنجائش ہوتی ہے جو اس کے علاوہ میں نہیں ہوتی۔ اب وسعت اور گنجائش کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہر جگہ فٹ ہو جاتی ہیں، دنیا میں بعض بندے بھی ہے ہر جگہ فٹ ہو جاتے ہیں، تو ایسے ہی حروف جار مجرور جو ہیں کیا کر رہے ہو یار احسان بھائی؟ آپ اسپیکر کھول کے باتیں کر رہے تھے، مجھے یہ نہیں سمجھ آیا اسپیکر کھول کے باتیں کرنے کا کیا مقصد ہے؟ یا پتہ نہیں خود اسپیکر کھل جاتا ہے۔ میوٹ آن کر دیں ساتھ، آپ میوٹ آن کر دیں، میوٹ آن، سب کا مائک بند کر دیں۔ ٹھیک ہے استاد جی، بڑھائیں۔ اچھا جی، اب آواز آ رہی ہے صحیح؟ جی جی آ رہی ہے۔ اچھا جی، حروف مشبہ بالفعل کی جو خبر ہے وہ اس مبتدا پر مقدم نہیں ہوتی سوائے ایک صورت کہ جب خبر جار مجرور ہو، بس۔ اچھا جی، اب ترجمہ اس کا دیکھیں۔ وَحُکْمُهُ، اور حروف مشبہ بالفعل کی خبر کا حکم، فی کونہ مفردن، مفرد ہونے میں، او جملتن، یا جملہ ہونے میں، او معرفتن، یا معرفہ ہونے میں، او نکرتن، یا نکرہ ہونے میں، کا حکم خبر المبتدائی، وہ مبتدا کے خبر کے حکم کی طرح ہے۔ ولا يجوز تقدیم اخبارها، حروف مشبہ بالفعل کی جو خبریں ہیں وہ مقدم نہیں ہوتی
अला अस्माइहा, उनके अस्मा पर, उनके अस्मा पर वो मुकद्दम नहीं होती। इल्ला इज़ा कान ज़र्फ़न, मगर ये कि जब वो ज़र्फ़ हो, ज़र्फ़ से मुराद है जब वो जार मजरूर हो। नहवु, जैसे इन्ना फिद्दारी ज़ैदन। अब यहाँ पर देखें, इन्ना हर्फ मुशब्बह बिल फ़ेल है, फिद्दार खबर है जो कि पहले आई हुई है, और ज़ैदन मुब्तदा है जो कि बाद में है। लिमजाल तवस्सुइ फी ज़ुरूफ़, इसलिए कि ज़ुरूफ़ के अंदर वो गुंजाइश होती है जो दूसरे अल्फाज के अंदर नहीं होती। गुंजाइश से मैंने क्या मतलब है वो मैंने बता दिया कि हरूफ जार मजरूर जो होते हैं वो कहीं पर भी फिट हो सकते हैं। जिस तरह के बाज बंदे हर जगह फिट हो जाते हैं, ऐसे ही जार मजरूर कलाम के अंदर ऐसे बंदे हैं जो हर जगह फिट हो जाते हैं। जी, यहाँ उस्ताद जी तक ये समझ ज़रूफ में जो आ है गया सिर्फ माशाल्लाह। जार मजरूर से जी, बनेगा, किसी और से भी जार बन सकता है? क्या चीज? ज़र्फ जो है वो जार मजरूर के अलावा भी तो बन सकता है।